नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह रजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम के रौनक को दोबाला कर रहे हैं मारूफ मुफ़क्किर और दानिश्वर फाउंडर एंड डायरेक्टर रूहानी मरकज़ सहारनपुर जनाब मजाज़ुल हक़ साहब। मिलकर इस्तक़बाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम खुशामदीद मजाज साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन अपने मौजू की तरफ भी आएंगे। आज का जो हमारा मौजू है वो है सादगी कैसे अपनाएं और बचत कैसे करें। इसके सरोकार हम सब की ज़िंदगियों से बहुत ही मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं। यकीनी तौर पर बहुत ही उम्दा तरीके से रहनुमाई इंशाअल्लाह मजाज साहब के ज़रिए आप सब तक पहुँचने वाली है। लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दें कि अगर बदलते मौसम के साथ आपको भी गले में खराश होती है, ज़ुकाम, खांसी या इस तरह की दूसरी हल्की फुल्की बीमारियाँ आपको सताती हैं तो घबराएं नहीं। हमदर्द का जो शीना आपके पास है इसका इस्तेमाल करके आप ख़ुद को सेहतमंद रख सकते हैं और बीमारी की इन इब्तदाई अलामात से फौरी तौर पर एहतियाती कदम उठाते हुए आप ख़ुद को महफूज रख सकते हैं। तो आइए अपने मौजू की जानिब बढ़ते हैं, सादगी कैसे अपनाएं और बचत कैसे करें। इससे पहले कि इस मौजू की जानिब बढ़ें, एक छोटी सी कहानी याद आ रही है जो बचपन में कहीं पढ़ी थी, टिड्डा और चींटी। इस कहानी में आखिर में जो मॉरल है वो बड़ा प्यारा है और हमारे मौजू से जुड़ा हुआ है। बाहर का मौसम था और एक टिड्डा, उसका मामूल ये था कि वो तमाम दिन सूरज की गर्म गर्म धूप का लुत्फ़ उठाता, दरख्तों के हरे भरे पत्ते खाता और नाच गाकर अपना वक्त बर्बाद किया करता था, या ये कहिए कि वो उसकी आदत थी कि वो इस तरह अपनी ज़िंदगी को एंजॉय किया करता था। तो एक दिन ऐसे ही उछलते कूदते वो चींटियों के बिल के पास पहुंचा। उसने देखा कि चींटियां जो हैं वो बड़ी तंदही से अनाज के छोटे छोटे दाने, छोटे छोटे ज़र्रे अपनी पीठ पर उठाए अपनी बिल की तरफ जा रही हैं और वो उसको जमा कर रही हैं। उसने एक चींटी से कहा कि तुम कितनी नादान और बेवकूफ़ हो, इतना खूबसूरत मौसम है, बाहर का मौसम है, सूरज की गर्म गर्म शुआएं हैं और चारों तरफ खूबसूरत और पुरकैफ हवा है, फ़ज़ा है, क्यों नहीं लुत्फ़ उठाती हो? तो चींटी ने कहा कि तुम्हें इसका इल्म नहीं है, तुम्हें इसका जब पता चलेगा तो बहुत देर हो चुकी होगी और तुम्हारे पास अफसोस से हाथ मलने के सिवा और कुछ नहीं रहेगा। खैर, चींटियाँ अपने काम में लग जाती हैं और वो टिड्डा अपने मौज मस्ती में लग जाता है। मौसम बदलता है, यकबस्ता हवाएं चलने लगती हैं, बर्फ़बारी होती है और चारों तरफ बर्फ़ जो है वो ढक लेती है। पेड़ पे एक भी पत्ता नज़र नहीं आता और भूख के मारे उस टिड्डे का हाल जो है वो बेहाल होने लगता है। आखिर वो मरता क्या ना करता चींटियों के बिल के पास जाता है और वहाँ वो देखता है कि चींटियाँ जो हैं बहुत खुशी से नाच गा रही हैं, खा पी रही हैं, लुत्फ़ उठा रही हैं अपने अनाज का। तो वो कहता है कि मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं भूखों मर रहा हूँ। तो उस वक्त वो चींटियाँ बाहर आती हैं, उसको अपने बिल में ले जाती हैं, खाने पीने को भी देती हैं और तब वो चींटी कहती है कि मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि हम नादान नहीं हैं, नादान तुम हो, तुमने वक्त गंवा दिया। तो बेहतर तरीक़ा यह है कि वक्त रहते हुए हम अपने वक्त का सही इस्तेमाल करें और मुस्तक़बिल के लिए कुछ ना कुछ बचत ज़रूर करें। तो बचत का सादगी से बहुत गहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि जब तक ज़िंदगी में सादगी नहीं है, हमारा लाइफस्टाइल सादा नहीं है, हम यकीनी तौर पर बचत नहीं कर सकते। तो मजाज साहब से पहला सवाल जो है वो यही है मजाज साहब कि बचत के लिए सादगी बहुत ज़रूरी है और सादगी का दामन थामे बग़ैर बचत नहीं हो सकती, दोनों लाजिम व मलज़ूम है। तो कैसे अपनाएं सादगी और कैसे करें बचत? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सादगी और बचत कैसे अपनाएं? असल में मैं सबसे पहले एक हदीस पेश कर दूं। अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार बात फरमाई कि सुनो मेरे साहबा, सादगी और खस्ता हाली जो है वो ईमान का एक रंग है। एक और हदीस में एक बार इब्न माजा में बात आती है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा अच्छे लिबास की इस्तिताअत रखता हो लेकिन उसके बावजूद इनकिसारी और खाकसारी की वजह से सादगी इस्तेमाल करे, सादे लिबास इस्तेमाल करे, अच्छा इस्तेमाल मतलब बढ़िया लिबास इस्तेमाल ना करे, तो अल्लाह क़यामत के दिन उसे तमाम मखलूक़ात के सामने बुला के इख्तियार देगा कि वो अहले ईमान के आला लिबास को इख्तियार करे। कितनी सादत की बात है। असल में कुरान में अल्लाह ने एक जगह मलिका सबा का किस्सा बयान किया है, आपने शायद पढ़ा हो। जी जी। जब वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में पहुंचती है तो अपनी कपड़े ऊपर कर लेती है थोड़े से कि
मतलब कपड़े भीग ना जाए। वो फर्श ऐसा फर्श था ऐसा जिससे चमकदार। महसूस ये हो रहा था कि वो पानी ही पानी है। जी ये सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने की बात, ये इसलिए मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, कुरान हमें बता रहा है कि इतने पुराने ज़माने में भी डेवलपमेंट हो चुका था, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी थी कि वो फर्श इस तरह चमक रहे थे जैसे वो पानी हो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आते आते काफ़ी तरक्की हो गई थी। इस हमारे यहाँ जो बहुत मशहूर है ना कि उस टाइम तो कुछ था ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सादगी थी या सहाबा किराम को जो दर्ज देते सादगी का, वो अपनी चॉइस थी, इख्तियारी मामला था। थी। उसकी वजह देखिए आप, कैसरो किसरा का नाम आपने सुना होगा। उनके दरबार की अगर आप बर्तन और फर्नीचर और उस पर नज़र डालेंगी, रिवायतों में जब बात ये आती है, जो सुराका के बारे में हुजूर ने कहा था कि कंगन पहना है कैसरो किसरा के, तो वो जो वहाँ से माल गनीमत आया था हज़रत उमर के ज़माने में, उस माल गनीमत को रिवायतों में आप देखें, आज भी म्यूजियम में वो कुछ रखा हुआ है उसमें का सामान। ऐसी नक्काशी थी बर्तनों पे और ऐसी नक्काशी थी फर्नीचर पे, लकड़ी के पत्थरों पे ऐसी ऐसी चीज़ें खुदी हुई थी कि बेइंतहा। तो वो वही ज़माना था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बावजूद हुजूर ने न तो इस तरह का कभी कोई क्रॉकरी इस्तेमाल की, न इस तरह का कभी फर्नीचर इस्तेमाल किया। हुजूर बिल्कुल सादा ज़िंदगी जीते थे। ज़िंदगी में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 3 जोड़े कपड़े थे। एक तो आम अपने रोज़ के पहनने के घर में या साहबा के बीच में, एक जो लोग बाहर से आते थे मिलने के लिए वफद, उनसे पहनने उनसे मिलने के लिए एक जोड़ा रखा हुआ था, अच्छा थोड़ा सा बेहतर, और एक जंग के लिए। अब इन्हीं में जो कोई खुदा न खासा कोई कपड़े में कोई चीज़ फट जाए कहीं से तो उसमें पेबंद लगा लिया करते। जो आपने देखा हो ये दरवेश लोग होते हैं, गुदड़ी पहने रहते हैं ना पेबंद लगी हुई, ये उसी सुन्नत का नतीजा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा रखना चाहते हैं। एक जूता था, वही टूट जाता तो खुद गांठ लेते थे। खाना पीना बहुत मोटा, आप ये देखिए कि खजूरें, मोटी रोटी जौ की, और कभी कभी वो शोरवा टाइप जो शरीर कहलाता है वो ये खाना था हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। माई आयशा जो फरमाती है कि हमारे घर में 2-2 महीने चूल्हा नहीं जलता था। ये गरीब लोग नहीं थे, इख्तियारी गरीब थे, समझे। एक मरतबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग में गए और वहाँ कुछ खजूरें गिरी हुई थीं, उनको साफ़ किया और साफ़ करके हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर भी साथ में थे। तो उन्होंने कहा कि आप खाएंगे? तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा कि नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो रसूल पाक ने कहा मैं बहुत भूखा हूँ, कई दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है। और उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन खजूरों को तनावुल फरमाया, यानी वो खा ली खजूरें। आप ये देखिए कि कौन सी ऐसी नेमत थी जो एक इशारे पर आपके कदमों तले नहीं आ सकती थी। लेकिन ये जो आपने जैसे फरमाया कि ये जो फ़क्र था ये इख्तियारी फ़क्र था, और सिर्फ इसलिए कि आपकी उम्मत कल को इन चीज़ों को देख करके वो सब्र करे अगर उसको ये चीज़ें मुयस्सर नहीं है। एक और वजह भी थी कि गरीब से गरीब आदमी उम्मत का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे जिंदा रह सके। हाँ। आप ये देखिए कि अमीर तो किसी भी तरीके की कोई चीज़ खरीद लेते हैं, हुजूर खाना ऐसा खाते थे, हुजूर कपड़े ऐसे पहनते थे, हुजूर जूते ऐसे पहनते थे। असल में हमारे यहाँ तो माशरे में देखते हैं ना, जिसका मकान बड़ा वो बड़ा। जो कायनात के सबसे बड़े थे उनका हुजरा तो आप देखिए, खड़े हों तो सर छत से लगता था, सजदे कर रहे हैं तो हज़रत माई आयशा के पैर सीधे कर रहे हैं, ये हुजरा था। 9 बीवियाँ साथ रखी हैं एक वक्त में, उन सबके हुजरे आप चेक कर लें, रिवायतों में सब कुछ लिखा हुआ है। सादी ज़िंदगी, आप ये देखिए घर में था क्या, बिस्तर के नाम पे छाल भरी हुई थी बिस्तर में, और आप प्रमोट क्या किया कि ज़मीन में सोना और ज़मीन में बैठ के काम करना। चाहते तो सब कुछ हो सकता, जो आप जुमला कह रही हैं कि सब कुछ जो चाहते वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो इस तरह लाड करते थे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, लेकिन खुद ये चीज़ें इख्तियार कर रखी थी। असल में सादगी में आप यकीन करें, अगर ये मौजू बहुत आफियत है, हाँ, अब हम उधर ही अपनी लेकर आ रहे ज़िंदगी हैं। में ना होता ना तो मैं इस मौजू पे आता ना। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सादी ज़िंदगी जीता हूँ, बिल्कुल कोशिश ये करता हूँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह से चंद कपड़े हों, जूते मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 जोड़ी। इसी तरह से मैं देखता हूँ ना लोगों के घरों में 40-40, 20-20, 30-30 जोड़ी जूते पड़े हुए हैं, अलमारी हटी पड़ी है। हमारे यहाँ तो हाल ये है, ख़ास तौर से माफ़ करें आप लेडीज़ का, कि हर फंक्शन के लिए अगर किसी शादी से कोई कार्ड आ गया तो आप ये देखिए, निकाह का फंक्शन होगा, मेहंदी का फंक्शन होगा, माइयों का फंक्शन होगा, उन सब के लिए अलग अलग हम उसी तरफ आएंगे। वजाद साहब कहते हैं कि जो ज़रूरतें हैं वो तो फ़कीरों की भी पूरी हो जाती हैं और ख्वाहिशात बादशाहों की भी नहीं पूरी होती। तो हमने अपनी ख्वाहिशात का दायरा इतना फैला दिया है, अपनी ज़रूरियात को नाजायज़
حد میں لے گئے ہیں جہاں ہمارے لیے بچت کرنا مشکل ہو گیا ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ بچت بہت ضروری ہے. کہتے ہیں کہ ناگہانی حادثات کے لیے, اتفاقی اخراجات کے لیے, جیسے آپ نے کہا اچانک کوئی شادی بھی آ گئی تو انسان کے پاس کچھ نہ کچھ پس انداز کی بھی رقم ضرور ہونی چاہیے. تو ہم بچت کیسے کریں؟ سادگی بہت ضروری ہے, لیکن اسی سادگی میں بچت ہم کرنے کے لیے یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کے اندر یہ خواہش کا ہونا, اس جذبے کا ہونا کہ جو بھی ہماری محدود انکم ہے اس میں ہم مستقبل کے لیے یا کسی بھی ضرورت کے لیے کچھ پس انداز کریں. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں تو بچت کی لکیر ہی نہیں ہے, پیسہ آتا ہے اور خرچ ہو جاتا ہے. تو بچت کی لکیر نہیں ہوتی, یہ تو انسان کا جذبہ ہے. کیسے بچت کی عادت ڈالیں؟ یہاں ایک کبیر صاحب ہوئے ہیں جو دوہے لکھتے تھے بہت, انہوں نے ایک دوہے میں یہ بات لکھی ہے کہ کوئی آدمی کما کے امیر نہیں ہوا بلکہ بچا کے امیر ہوا ہے. سب کوئی بھی ادارہ آپ دیکھ لیں, اگر وہ 20-25% سیونگ نہیں کرتا ہے تو وہ سروائیو نہیں کر سکتا. بچت اتنی ضروری ہے باقی بقا کے لیے کہ یہ حصہ ہے. ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے کہ جی میری طبیعت چاہتی ہے میں سب اپنا اللہ کی راہ میں لپٹا دوں. حضور نہیں کہ حضور اچھا میں 3 حصے دے دوں کہ نہیں, کہ آدھا دے دوں کہ نہیں, 1/3 کی اجازت دی. اور یہ کہا کہ یہ بھی زیادہ ہے, باقی اپنے بچوں کے لیے. قرآن یہ کہتا ہے کہ نہ تو اپنے ہاتھوں کو کندھوں سے باندھ لو اور نہ انہیں کھلا چھوڑ دو, بیچ کا راستہ اختیار کرنا ہے. اصل میں بچت کے لیے بہترین معاملہ جو ہے وہ میانہ روی ہے. آپ یہ دیکھیں بے انتہا اسراف, بے انتہا خرچ کرنا, جہاں پہ ضرورت نہ ہو وہاں بھی خرچ کرنا, وہ تو آپ کو لے کے جائے گا اسراف کی طرف جسے قرآن نے گناہ کہا. بلکہ تبذیر کو تو یہ کہا کہ شیطان کے بھائی ہیں تبذیر والے, اور کنجوسی کو بھی منع کیا, وہ بھی گناہ ہے. تو اس لیے بیچ کا راستہ اختیار کرنا ہے. جہاں پہ جو بھی معاملہ آپ یہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کرائیٹیریا ہے نا, میں نے ایک دن ایک جملہ کہا تھا کسی پروگرام میں کہ ہمارے لیے ایک پالیسی ہے, پالیسی آف محمد. ہر معاملوں میں ہم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی اختیار کریں گے تو ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. کہ حضور سب کچھ کر سکتے تھے. میں جو بات بتا رہا ہوں 2 مہینے چولہا نہیں جلتا تھا, ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ فاقے کرتے تھے 2 مہینے, یہ تو مشہور کر دی الٹی بات. بلکہ ان کوک چیزیں کھائی جاتی تھی. کھجور ہے, شہد ہے, سرکہ ہے, شہد ہے, یا پھل ہیں, اس طرح کی چیزیں. آپ یہ دیکھیں کہ آگ سے شیطان کو بنایا گیا ہے, اور جن گھروں میں بہت زیادہ کھانے پکانے کا کچن کا رواج ہے نا, جہاں آگ زیادہ جلتی ہے وہاں شیطان کی آوازائی بڑھ جاتی ہے. اس لیے اپنے گھروں میں کھانے پکانے کا رواج. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری لائف میں ایک دن میں 2 سالن نہیں کھائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بار سلمان فارسی صاحب ان کے گھر پہ آئے, دسترخوان لگا کھانے کا, تو دہاڑے مار کے رونے لگے. حضرت عمر گھبرا گئے. سلمان فارسی سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے میں اتنے دن نبی کے ساتھ رہا, میں نے کبھی ان کے دسترخوان پہ 1 سال ان کے علاوہ دوسرا سالن نہیں دیکھا. ابھی تمہیں کتنے دن ہوئے خلیفہ بنے اور تمہارے ساتھ دسترخوان پہ 2 سالن؟ حضرت عمر تو کانپ گئے. اور اس کے بعد زندگی بھر کبھی 1 سالن کے علاوہ دوسرا سالن نہیں کھایا پوری زندگی. اور یہ کہتے تھے کہ سلمان نے میری آخرت بچا لی. آپ یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا سادگی کا درس دے کے گئے لوگوں کو. اس سادگی کو ہمیں اگر ہم سادگی اپنا لیں گے نا, بہت سارے گناہوں سے بچ جائیں گے, دکھاوے سے بچ جائیں گے, اور بچت اپنا آپ ہو جائے گی. بچت کے لیے مجاز صاحب, ہماری بہنیں جو یہ پروگرام دیکھ رہی ہیں, آپ کی تھوڑی سی رہنمائی اس لیے درکار ہے کہ بچت کے لیے منصوبہ بندی بہت ضروری ہے. بنا پلاننگ کے, بنا منصوبہ بندی کے بچت نہیں ہو سکتی. ایک گوشوارہ تیار کرنا, جس طرح ایک ملک کا بجٹ ہوتا ہے اسی طرح ایک گھر کا بھی بجٹ ہوتا ہے. اس میں غیر ضروری چیزوں کو ایک طرف کر دینا, ضروری چیزوں میں بھی یہ دیکھنا کہ ان میں سے بھی کہاں کس حد تک اور کہاں تک کٹوتی ہو سکتی ہے. ہم ادھر بھی آئیں گے کہ کٹوتی بھی کس حد تک ہو. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ کوئی شادی آ گئی تو ہر فنکشن کے لیے ایک الگ جوڑا, اور توجہ کیا دی جاتی ہے یا دلیل کیا دیتی ہیں خواتین اپنے شوہروں کو کہ بھئی میری سہیلیاں کیا کہیں گی, سماج کے لوگ کیا کہیں گے کہ یہ تو آپ نے ابھی کچھ دن پہلے فلاں کی شادی میں پہنا تھا. تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے, یہ جو ایک ہمارا جو ذہن ایک اس طرح کا بن گیا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے, یہ بچت کی راہ میں بہت زیادہ رکاوٹیں پیدا. تو یہاں پر کریں تو کیا کریں مجاز صاحب؟ اصل میں بات یہ ہے کہ پہلے ہمیں اپنا مائنڈ میک اپ کرنا پڑے گا. آپ یقین کریں جو کپڑے میں یہاں پہن کے بیٹھتا ہوں نا, انہی کپڑوں میں ہر شادی میں جاتا ہوں. مجھے تو کسی نے باہر نہیں نکالا آج تک کہ آپ سادے کپڑے پہن کے آئے. بالکل سادے کپڑے, سادے لباس میں انسان کو جانا چاہیے. سب سے پہلے اپنے اوپر اپلائی کریں. اپنے میاؤں کی یہ دیکھیں کہ انہیں ہماری وجہ سے حرام کمائیوں کی طرف جانا پڑتا ہے. نمبر 2 مال بیچیں گے, ایکسپائر دوائی بیچیں گے آپ کے کپڑوں کے لیے. آپ کو کوئی نہیں نکالے گا. اگر آپ نے, میں اپنی وائف کو دیکھتا ہوں,
الحمدللہ وہ ایک سوٹ میں کئی کئی شادی نمٹا دیتی ہے، کبھی دوبارہ ڈیمانڈ نہیں کرتی، لیکن کبھی کسی نے باہر نہیں نکالا، نہ کسی نے ٹوکا کہ آپ نے تو پہلے پہنا تھا۔ یہ ہمارے اپنے دماغ کا معاملہ ہے، اس لیے ایک تو سب سے پہلے تو یہی بات، دوسرے اپنے کھانا کم کرنا ہے، کیونکہ زیادہ اگر جو لوگ کھاتے ہیں نا وہ دوسروں کا کھاتے ہیں۔ اللہ نے جتنا رزق اتارا ہے، بچت میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے میں ایک لفظ سادگی کے بارے میں اور بتا دوں کہ ہمیں بول چال میں بھی سادگی اختیار کرنی ہے، رہائش میں بھی سادگی اختیار کرنی ہے، سواری میں بھی سادگی اختیار کرنی ہے، کھانے میں بھی سادگی اختیار کرنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جب لوکل میں جاتے تھے کہیں تو گدھے پہ جاتے تھے، اور کہیں باہر لمبا سفر ہوتا تھا تو اونٹیاں گھوڑے پہ جاتے تھے۔ تو یہ میسج دیتا ہے ہمیں کہ ہم اگر لوکل میں جائیں تو یا تو پیدل جائیں یا سائیکل پہ یا موٹر سائیکل، اور اگر باہر جانا ہو تب گاڑی کا استعمال کریں، وہ بھی جو زیادہ مطلب مائلیج دیتی ہو۔ جی تو یہ ہمارے پیٹرول کی بچت ہوگی۔ بے شک۔ ہمیں پانی کی بچت کرنی ہے، ہمیں پیٹرول کی بچت کرنی ہے، ہمیں پیسے کی بچت کرنی ہے، ہمیں اپنے وقت کی بچت کرنی ہے۔ یہ ساری چیزیں تب ہو سکتی ہیں جب ہمارا مائنڈ میک اپ ہوگا۔ ہمارے ہاں تو لائٹیں جلی پڑی رہتی ہیں، لوگ بٹن نہیں بند کرتے۔ لائٹ بھی بچانی ہے، یہ ہمارا ملک ہے، اس میں ہمارے بڑوں کی قربانیاں لگی ہوئی ہیں۔ آج بھی جو لوگ محنت کر رہے ہیں ان محنتوں کی وجہ سے ہمیں اپنے ملک کی ایک چیز سے محبت ہونی چاہیے اور اسے بچانا چاہیے کہ آنے والی جو جنریشن ہے۔ آپ یہ دیکھیں پانی کا معاملہ کہ اس زمین پہ سطح آب کم ہوتی جا رہی ہے، دو حصے جو ہے وہ تو پانی ہے اور ایک حصہ جو ہے وہ زمین ہے۔ جی جی، پبلک بڑھتی جا رہی ہے، آپ گندم اگا سکتے ہو، آپ پھل اگا سکتے ہو، آپ پیڑ اگا سکتے ہو، آپ پانی نہیں اگا سکتے۔ پانی جتنا ہے اتنا ہی ہے، تو جو چیز پروڈکشن میں نہیں آ سکتی اس کی ہمیں بہت احتیاط کرنی ہے۔ میری اپیل ہے تمام ناظرین سے کہ آج سے پانی بچانا شروع کریں، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ آنے والی ہماری نسلوں کے لیے پانی کی بقا ان کی زندگیوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ بالکل، پیٹرول ہو، پانی ہو، وقت ہو، صحت ہو، آپ کا پیسہ ہو یا آپ کی عزت ہو، ان سب کو آپ نے سیو۔ اور ان سب کے ساتھ ساتھ اگر ہم یہاں بچت کرتے ہیں، کفایت شعاری کرتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ہم اپنا دین اور ایمان بھی بچا لیتے ہیں۔ بالکل، یہ تو حضور کی حدیث ہے کہ سادگی ایمان کا رنگ ہے۔ بالکل رجا صاحب، 2 کالرز ہیں اور موقع ملا تو گفتگو کے دوران کالز کے دوران بھی کچھ باتیں اور کریں گے۔ پہلے ہم کوثر سے بات کر رہے ہیں، مہاراشٹر سے ہمارے ساتھ ہیں۔ جی کوثر صاحب فرمائیے۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بہن، ڈاکٹر صاحب نے مجھے نا لیور پہ سوجن بتایا اور نا ہرنیا کا آپریشن کرنے کا بولا، تو مزاج صاحب سے وہ کہنا تھا کہ سر کروائیں کہ نہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، ہرنیا کے بارے میں آپ کچھ جاننا چاہیں گے بچہ صاحب؟ نہیں، میں بتا ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار۔ ایک بہن اور ہیں علی گڑھ سے۔ جی بہن، اپنا سوال بتائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ مجھے اللہ۔ آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے، مطلب میں نماز بھی پڑھنا سیکھی ہوں اس کی وجہ سے۔ بہت اللہ کی مہربانی ہے بہن، اللہ آپ کو اور جزائے خیر دے۔ اور مولانا صاحب سے دعا کرائیے ہمارے لیے، مطلب انشاءاللہ ضرور۔ اور یہ کہ رسولی ملٹیپل بہت ساری ہے رسولی۔ رسولی کہاں پر ہے آپ کو بہن؟ یوٹر اس میں بچے ڈالیں گے۔ ٹھیک ہے، کیا کریں مجاز صاحب؟ اس کے لیے انہیں چاہیے کہ کوٹ مٹی، مہندی پتا اور کلوجی پسوا کے رکھیں، آدھا چمچ سفوف، آدھا چمچ شہد ملا کے چاٹیں روز، دن میں 3 بار کھانے کے بعد، اور 3 انجیر صبح کو نہار منہ کھائیں۔ انشاءاللہ تعالی رسولی ان کی 40 دن میں ختم ہو جائے گی۔ مستقل یہ عمل کریں، شہد پی لیا کریں گرم پانی میں صبح شام، کیونکہ کئی بار بہت سی لیڈیز کو درد بھی ہوتا ہے اس میں، تو انشاءاللہ اس سے بالکل رسولی ان کی گھلنی شروع ہو جائے گی۔ اب اگر لیور پہ سوجن ہے تو اس کے لیے کیا کریں؟ اور ہرنیا کا آپریشن؟ لسوڑے پسوا کے رکھ لیں اور آدھا چمچ لسوڑا دن میں 3 ٹائم کھانے کے بعد لیں، اور 3 منقع دن میں 3-4 بار کھائیں۔ انشاءاللہ تعالی لیور کی سوجن ختم ہو جائے گی۔ 15 پودینے کی پتی، 5 چھوٹی الائچی، 1 گلاس پانی میں خوب پکا کے، اور جب وہ پک کے پانی کم رہ جائے اسے چھان کے چیزیں پھینک دیں اور وہ پانی پی لیا کریں۔ 15 دن میں لیور بالکل ٹھیک ہوگا انشاءاللہ۔ جی، مہاراشٹر سے عبدل صاحب، جی بتائیے بھائی سوال کیا ہے؟ عبدل بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مہاراشٹر سے بول رہا ہوں۔ جی استقبال ہے آپ کا، فرمائیے۔ میرے 3 سوال چھوٹے چھوٹے اختصار سے بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ ہاں بالکل بالکل۔ پہلا سوال، صلح حدیبیہ کا جو معاملہ ہوا تھا، ہاں، تو اس وقت مسلمانوں کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ دفتر صلح ہوئی۔ ہاں، بہرحال جو صلاح ہوئی اس کے بعد میں آج صدر نے صحابہ سے کہا ہے کہ اپنے قربانیاں کرو ہاں، اور حلق کروا لو، جی لیکن لوگ سستے میں تھے، جی،
उम्मे सलमा हमारी माँ ने मशवरा दिया आपको कि आप खुद पहले अपनी कुर्बानी करें, हल्ला करवा लें। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप उम्रे के नियत से गए थे। हाँ। अभी हम लोग जो उम्रा करते हैं उस वक्त तो कुर्बानी का कोई मसला ही नहीं है। तो उस वक्त के वो जो जानवर थे तो वो कुर्बानी के जानवर कैसे थे, एक ये सवाल हो गया हमारा जी। दूसरा ये कि इस्लाम में काफी लचक है जी। आप एक मुकर्ररा मुसाफत पे जा रहे हैं तो कसर कर सकते, 4 के बजाय 2 पढ़ सकते जी है। हाँ हाँ रोजे में आप सफर में है, रोजा की रुख्सत है आपको। जी जी। अब हमारी मस्जिद में एक पोस्टर लगा हुआ है हाँ कि अब जो लोग माजूर है समझो, उनकी मजबूरी है, हाँ वो पोस्टर में लिखा है कि कुर्सियों पर बैठकर नमाज पढ़ना कतअन नाजायज। अब लफ्ज कतअन डाल के उन्होंने उसको 2 आतिशा कर दिया। हाँ। अब जो आलती पालती मार के नहीं बैठ सकते जी जी। या जो खड़े रह के नहीं पढ़ सकते तो उनकी तो मजबूरी बेचल होती है। बिल्कुल। अगर एक आदमी आता है अल्लाह अल्लाह करके और उसको लोग वो उसको परेशान कर रहे हैं, ये तुमने पढ़े नहीं क्या पोस्टर? बिल्कुल, वो तो आना छोड़ देगा। आप सही कह रहे हैं। हाँ, ठीक है, बिल्कुल, तीसरा सवाल अब्दुल और भाई। एक छोटा सा एक सवाल है, छोटा सा एक हाँ सवाल हाँ है जी जी। कि छिपकलियाँ जो है हमारे ज्यादा घर में परेशान कर रही है, बावर्ची खाने में फर्श पे भी आ जाती है, किचन उठे पे रहती है, तो उनके लिए उनके लिए क्या करें? जो तीसरा सवाल है वहां से हम बात आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत सी बहनें हैं जो छिपकलियों से परेशान रहती हैं, घर में आ जाती हैं फिर जल्दी जाती नहीं है, तो क्या करें? छिपकली के लिए एक तो प्याज काट के थोड़ा सा अगर रख देंगे तो उसकी बदबू से छिपकलियाँ भागती हैं। वैसे छिपकलियों को मारने का हुक्म है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक से साबित है बात। छिपकलियों को मार दिया करें, उसके बाद वो कुछ दिनों के बाद उनकी नस्ल कुशी हो जाएगी क्योंकि घर में आना बंद हो जाएंगी। और घर इस तरह के बनने चाहिए। अब तो असल में जालियों के किवाड़ होते हैं, मैं देखता हूँ तो छिपकली इतनी नहीं आती, लेकिन अगर नज़र आया इतनी ज़्यादा हैं तो बिल्कुल उन्हें ख़त्म कर दें, कोई इसमें कबाहत नहीं है किसी किस्म की। सवालात हमारे पास कई हैं, तो सवालात की जानिब भी बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार फिर आपको याद दिला दें कि अगर बदलते मौसम के साथ आपको कुछ अपनी सेहत में ख़राबी महसूस होती है, गले में खराश है, ज़ुकाम है, छींकें आती हैं, नज़ला महसूस हो रहा है, या फिर वायरल फीवर ने आप पर हमला कर दिया है, तो इन तमाम चीज़ों से बचाव के लिए आप हमदर्द का जोशीना इस्तेमाल कर सकते हैं। बरसों पुराना हर्बल फार्मूला है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं है। आपको ये सेहतमंद भी रखता है और मामूलात ज़िंदगी आप खुशूसी से अदा भी करते रह सकते हैं। शगुफ्ता से बात कर रहे हैं, देखते हैं ये कहाँ से बोल रही हैं। जी शगुफ्ता, बताइए सवाल क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे 3 सवाल है, मैं आगरा से बोल रही हूँ। बहन, छोटी सी एक अर्ज हमारी भी सुन लीजिए, हम आपकी शिकायत भी सुनते हैं, हमारे सर आँखों पर है। हमारी भी कुछ गुजारिशात होती हैं कि ये जो हमारे पास 1 घंटे का वक्त होता है उसमें बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने कई बरसों से कोशिश कर रहे होते हैं और उनकी कॉल्स इस वजह से नहीं लग पाती है क्योंकि एक आदमी कई सवाल पूछते हैं, 3 सवाल 4 सवाल, अक्सर ख्वाब हैं तो 2-2 3-3 ख्वाब वो एक वक्त में बयान करते हैं। हमें सुनने में कोई हर्ज नहीं है, हमारे लिए आप सब बराबर हैं और हर एक को हम तरजीही बुनियाद पर जो है वो कॉल्स को रिसीव करते हैं। लेकिन खुदारा ये भी सोचिए कि अगर आपकी बात जायज़ है, वाजिब है, तो बहुत अच्छी बात है। अब नामों का मतलब ये आप कहीं आसपास के लोगों से भी दरियाफ्त कर सकते हैं। ख्वाब कभी कभी ख्वाब बेमाना से भी होते हैं जिनका कि कोई सर पैर नहीं होता। तो अगर वाकई कोई ख्वाब ऐसा है जो आपको परेशान कर रहा है तो ज़रूर बताएं, 1 नहीं 2 बताएं, लेकिन आपके सवालात जो हैं वो वाजिब होने चाहिए क्योंकि कई कॉलर्स लगातार लाइन पर होते हैं। अब जल्दी से बताइए आपके सवालात क्या हैं? जी हाँ बाजी, मेरा ख्वाब ये है कि मुझे गोश्त बहुत दिखाई देता। मेरी छोटी वाली बेटी है, वो मरी हुई दिखाई दी है मेरी गोद में और काफी मैं डर गई हूँ। जैसे मैं सूरह नाज़ और सूरह फलक पढ़ती हूँ ना, मैं तो उसके साथ मुझे डरावने ख्वाब दिखाई देते हैं। जी। और एक जी मेरे शौहर है, उनकी तबीयत खराब रहती है। मैं तो एक ही सवाल में खत्म नहीं, आपने एक सांस में कई सवाल, 3 बातें कह दी। शौहर की तबीयत क्या खराब रहती है? खराब रहती है, उनको डायबिटीज है, शुगर है और मतलब उनकी तबीयत खराब रहती है। उनको ख्वाब से दिखते हैं, वो उठ के रात में बैठ जाते हैं, ये प्रॉब्लम होती है उनको। उनको शुगर भी है और आपने बताया कि उनको घबराहट होती है रात को? जी जी ठीक है, गौर से सुनिएगा, फिर आपके ख्वाब की तरफ भी आएंगे। जी मजाज साहब। हाँ, इनके शौहर को ये चाहिए कि ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह 300 बार पढ़ें और ख्वाबों के लिए भी ये और इनके हस्बैंड दोनों 1 बार दुरूद शरीफ, 1 बार सूरह फातिहा, 1 बार आयतुल कुर्सी और 3 बार बाद वाले तीनों कुल पढ़ के आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ के अपने हाथों में फूंक मारें और पूरे जिस्म में फेरने। ना घबराहट होगी इंशाअल्लाह और ना ही इन्हें ख्वाब आएंगे उल्टे सीधे। और इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज़ और जोड़ लें अपने। मजाज साहब, ये ख्वाब जो है इनका वो तशवीशनाक है,
ایک تو انہیں کچا گوشت دکھائی دیتا ہے جو کہتے ہیں لوگ کہ اچھا نہیں ہوتا، پھر انہیں اپنی بچی جس حالت میں دکھائی دیتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے محفوظ و مامون رکھے، اس کے لیے کیا کریں؟ ہاں اس کے لیے کچھ صدقہ کر دیں، اگر ان کی حیثیت اچھی ہو تو کوئی بکرا وغیرہ اللہ کے نام پہ کاٹ کے غریبوں میں بانٹ دیں، صدقہ کر دیں. نہیں اگر حیثیت زیادہ ہو تو مرغا 1-2 کاٹ کے وہ گوشت غریبوں میں بانٹ دیں، اور تھوڑا بہت 1-2 مٹھی آٹا روز نکالنے لگیں، اور وہ جب اکٹھا ہو جائے تو کسی غریب کو دیں. 2 نفل پڑھیں صلاۃ مطلب حفاظت کے لیے کہ اللہ پاک ہمارے گھر کی نماز پناہ جو جی نماز پناہ، اور اپنے گھر میں اذان دیں 10-15 دن صبح شام، فجر کے بعد اور عشاء کے بعد، انشاءاللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور ہو جائیں. جی نثار بھائی مدھیہ پردیش سے. نثار بھائی سوال بتائیے. نثار بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں؟ ایسا لگتا ہے نثار بھائی انتظار نہیں کر سکے. مجاز صاحب، جیسے بھائی نے دریافت کیا تھا قربانی سے متعلق کہ صلح حدیبیہ کے وقت میں عمرے کی نیت سے گئے تھے، قربانی کے جانور اس وقت انہوں نے اللہ کی راہ میں قربان کر دیے. آج کچھ تبدیلی ہے ان چیزوں؟ ہاں اصل میں جب تک حج فرض نہیں ہوا تھا، جب اگلے سال جب گئے ہیں نا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہیڈ بنا کے بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تب حج کی آیتیں آئی ہیں کہ آگے انہیں کہہ دو کہ مطلب پورا وہ تفسیر ہے سورہ توبہ میں. تو جب تک حج فرض نہیں ہوا تھا تو اس سے پہلے عمرہ کرتے تھے لوگ اور قربانی کیا کرتے تھے عمرے کے ساتھ، یہ لیکن سب نفلی چیزیں تھیں. اور جب حج میں قربانی کی فرضیت آ گئی تو عمرے کی تو فرضیت ہی ختم ہو گئی سمجھیے. اب عمرہ فرض نہیں ہے، عمرہ اب نفلی عبادت ہے، اور اس میں کسی قربانی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ حج میں ضرورت ہے. جی بقیہ دونوں سوالوں کے لیے عبدالواحد تھوڑا سا انتظار. رفت صاحبہ کا سوال لے رہے ہیں، لکھنؤ سے ہیں. جی بتائیے بہن، سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام. جی میں آپ سے یہ بتانا تھا کہ مجھے بھولنے کی بہت زیادہ بیماری ہے، میں بات کرتے ہی کرتے ہی بھول جاتی ہوں. اور دوسرا ایک ہماری بیٹی ہے جو کہ 20 سال کی ہیں، ان کو بہت زیادہ دن پہ دن دبلی ہوتی جا رہی ہیں، ان کی ہائٹ بھی کم ہے اور ان کو غصہ بھی بہت آتا ہے. کچھ بھی سمجھاتے ہیں تو ان کو موبائل میں زیادہ تر لگی رہتی ہیں، بہرحال اس کو ان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا ہم کہہ رہے ہیں تو ان کو کرنا چاہیے. موبائل میں رہتے ہیں، غصہ بھی آ جاتا ہے اور کمزور بھی نہیں. بھوک ٹھیک ٹھاک لگتی ہے؟ جی جی ماشاء اللہ BSc فائنل پر ہیں وہ. نہیں بھوک انہیں ٹھیک لگتی ہے، کھانے پینے کی خواہش ہوتی ہے؟ بس تھوڑا بہت ذرا کھاتی ہیں، زیادہ نہیں کھاتی ہیں، مگر ہم کو بہت کم چیزیں اچھی لگتی ہیں. کیا کریں مجاز صاحب، بہت ساری جو ہیں وہ پریشانیاں ہیں، ماں بہت زیادہ. اصل میں یہ بچیوں کا آج کل یہ معاملہ بہت زیادہ ہے کہ غصہ وغیرہ اپنے یہ سمجھتی نہیں کہ جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، 2 سال خون پلایا، پیشابوں میں سوئے، اس کے اوپر ذرا سی لمبی ہوتی ہے تو غصہ کرتی ہیں. جبکہ دوسرے گھر جانا ہوتا ہے چھوڑ کے، تو بچیوں کو تو بہت احتیاط کرنی چاہیے. جتنا بھی ٹائم اپنی ماں کے پاس، اب BSc کر رہی ہے، 1-2 سال میں شادی ہو جائے گی، اتنے ٹائم کم سے کم روز اپنی ماں کی ٹانگیں دبائے، اس کی ساتھ کام کرے کچن میں، ان کے ہاتھ بٹائے کہ کس طرح سے انہوں نے پال کے یہاں تک پہنچایا. تو یہ اس کے لیے فی الحال ابھی تو یہ کریں کہ 4تھے سپارے کا 2سرا رکوع پڑھ کے پانی دم کر کے اس بچی کو پلائیں، اور کسی ٹائم مغرب کے بعد کسی دن 1000 بار یا ودود پڑھ کے چینی دم کر کے اس بچی کو چینی کھلاتی رہیں، اس میں ملاتی رہیں چینی. اور جب وہ سوتی بھی ہو تو یا شہید 21 بار سرانے کھڑے ہو کے، اور 21 بار سورہ اخلاص 3 بار درود آگے پیچھے پڑھ کے پائنتیوں کھڑے ہو کے اس میں دم کریں. 3-4 دن میں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. پتلا پن دور کرنے کے لیے، اس کی طاقت کے لیے 2 کیلے روز 1 گلاس دودھ میں کاٹ دیں، 1 گھنٹے کے بعد اسپون سے کیلے کھا کے دودھ پی لیں. 21 دانے کشمش کے رات کو بھگو دیں اور صبح کھا لیں. اور 3 کھجور کاٹ کے 1 گلاس دودھ میں اچھی طرح پکا کے رات کو سوتے ہوئے پی لیا کریں. لا حول ولا قوت الا باللہ کی تصویر نے یاد کرا دیں. اور موبائل سے بچانے کے لیے تمام ناظرین نوٹ کر لیں کہ اپنے بچوں کو انا ربی غفور الرحیم، انا ربی غفور الرحیم قرآن کی ایک آیت ہے، 1 تصویر روز پڑھوائیں. جی جو بھولنے کی بیماری ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا انتظار کہ ویسے ہی ایک سوال ہماری ایک بہن کا اور ہے. مہاراشٹر سے اسما کو لے رہے ہیں. جی اسما بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ اسما ہمیں سن پا رہی ہیں؟ السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. ہاں وہ مولانا کو سلام ہماری طرف سے. السلام رحمۃ اللہ. جی ہاں ہمارے گھر میں ہمارے 2-3 سوال ہے. ہمارے گھر میں پریشان بہت رہتی. جی کوئی سا کام نہیں ہوتا ہمارا. کوئی سا بھی کام کرنے گئی تھی اندر کچھ تو بھی آ جاتا. ٹھیک ہے. یا شادی کا ہو یا گھر کا ہو. بچی شادی کی ہے 20 سال کی. وہ شادی کے رشتے آتے ہوتے نہیں. شادی کے رشتے آتے ہوتے نہیں. اور کوئی سا بھی کام ایسا کریں گے بول کے سوچتی تھی وہ کام ہوتا نہیں. ہم بیمار رہتے ہر ہمیشہ.
ठीक घर है। में कोई नहीं तो कोई बीमार रहते। अल्लाह आपकी और तमाम पापा परेशानियां कैसे? दूर करे। ठीक है बहन, आपकी बातें हम तक पहुंच गई, थोड़ा सा इंतजार। जो सवाल है कि दीन में बहुत लचक है मजासा, जी बेशक। कुर्सियों पर बैठने की इस तरह ममानियत के कतअन नमाज नहीं होगी या कतअन इजाजत नहीं है, ये कतअन ये तो बहुत सख्त लफ्ज़ है असल में। बिल्कुल इन्होंने ठीक कहा कि दीन में अगर किसी की वाकई मजबूरी है, घुटने ख़राब हैं, टखनों में दर्द है, टांगों में इतना दर्द है कि वो नीचे नहीं बैठ सकते, तो बिल्कुल इजाज़त है कि कुर्सी में बैठ के नमाज़ पढ़ें। लेकिन ये बात जहन में रहे कि अल्लाह को हमारे अंदर का सब कुछ पता है। जो लोग नीचे बैठ के पढ़ सकते हैं उन्हें कुर्सियों से बचना चाहिए। हाँ। क्योंकि हुजूर के ज़माने में लोग नीचे बैठ के पढ़ते थे। आज टेक्नोलॉजी बढ़ गई, कुर्सी लोगों के घरों में आ गई, तो कोई हरज नहीं है, कुर्सियों पर बैठ के पढ़ें। लेकिन ये ध्यान रखें कि जितना कोशिश कर सकें नीचे बैठ के पढ़ें। और बहुत मजबूरी हो घुटनों उठनों की तो बिल्कुल इजाज़त है, किसी की बातों में ना आए। कतन लफ्ज़ जो है वो अपने दिलो दिमाग से उतार दें, क्योंकि हुजूर दीन हनीफी लेके आए हैं, आसान दीन। और जो मुश्किल और आसान में से कुछ चुनते थे तो आसान चुनते थे हुजूर। बिल्कुल। और दीन की राह में थोड़ी सी मशक्कत उठाने में भी कोई मजाका नहीं है। वो तो मैंने जैसे आपने पहले सही जी, कहा जी, जी। कि अगर वो नीचे बैठकर नमाज अदा कर सकते हैं हो तो फिर करें। कुर्सियों पर ये एक चलन बन गया है। आज आप फैशन ये सा हो देखें गया, मैं भी कि देखता हूँ एक मस्जिदों कतार में। है पूरी कुर्सियों की जो मसाजिद में एक तरफ रहती है। अब थोड़ी सी भी अगर तकलीफ है तो वो वही कुर्सी का नहीं, सहारा। नीचे बैठ के तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, आखिरी ज़माने में जब तबीयत ज़्यादा ख़राब थी हाँ। तो नीचे बैठ के पढ़ लेते थे। तो बिल्कुल। दोनों चीज़ें सुन्नत हो गई, खड़े होके पढ़ना और मजबूरी हो गई तो बैठ के पढ़ना। लेकिन कुर्सियों की भी मनाही नहीं है। अगर किसी के ऐसे घुटने हो कि वो नीचे बैठ ही नहीं पा रहा तो बिल्कुल अल्लाह की तरफ से इजाज़त है जी, इंशाअल्लाह। 2 कॉलर्स हैं अमरावती महाराष्ट्र से। सदफ पहले आपसे मुखातिब हैं, सहीर भाई आपसे बात भी करेंगे। जी सदफ बताइए सवाल क्या है। हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। पहले हम सदफ से मुखातिब हैं, जहीर भाई थोड़ा सा इंतजार। जी सदफ जल्दी से सवाल बताइए। हाँ बाजी है ना, मेरी उम्र है ना 45 है। हाँ मुझे ना पेट की बहुत प्रॉब्लम, पेट बहुत जाता है। इससे मुझे ना जब पेट आता है आधे सर में दर्द शुरू हो जाता है। ठीक है बहन, अल्लाह आपकी तकलीफ को दूर करे। थोड़ा सा इंतजार। जहीर भाई सवाल बताइए। बाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौलाना साहब को सलाम। अस्सलाम रहमतुल्लाह। बाजी ये हमारे घर में बहुत तकलीफ है। हम कम से कम ये समझो कि हम 15 साल के बाद हमारा फोन लगा है। देख लें, बहुत शुक्रिया 15 साल तक लगातार कोशिश करने के लिए। जी भाई अपनी परेशानियां खुलकर बताइए। सबसे पहले तो बाजी ये है कि मतलब जो अगर आप एक जितने भी फोन करते हैं उनकी गुजारिश है उनकी सबसे हाँ हाँ कि अगर बार बार इनके फोन आते हैं तो आप एक दूसरे को मौका दो कि भाई आज करे हो, कल करना है, परसों करना है, ये कोशिश करें आप लोग ताकि एक दूसरे फोन रिसीव कर सकें, जी बिल्कुल फोन कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल। उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारे जो भाई बहन हैं वो भी ये बातें सुन रहे हैं और वो भी इसका ख्याल रखेंगे कि कम से कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा बातें कह सकें। जी जी भाई बताइए। फोन लग जाए, हाँ। दूसरा कोई भी अपनी ख्वाहिश जाहिर कर सके। जी जहीर भाई आपने कहा बहुत सारी परेशानियां हैं जी, इसके अलावा कोई और सवाल? जैसे एक दूसरे को मतलब अपना सलाम करते हैं या आज ताकि अपनी उम्र बता सके, एक दूसरे से जवाब देने में बेहतर पड़ जाए। जैसे ठीक है जहीर भाई, आपकी तमाम बातें, आपका मशवरा इंशाल्लाह ज़रूर ज़ेरे गौर रहेगा ताकि प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर से बेहतर बना सकें। परेशानियों का जिक्र जहीर भाई ने भी किया और इसी तरह का एक सवाल जो है वो महाराष्ट्र से अस्मा का भी है कि कौन सी परेशानी है जो नहीं है। शादी का मसला भी है, बीमारी का मसला भी है, रिस्क में तंगी का मसला भी है, सेहत की खराबी का मसला भी है, तो करें तो क्या करें? उसके लिए एक तो सलातुल तौबा जो मैं बता रहा हूँ, 2 रकात नमाज नफिल वित्रों से पहले पढ़ लिया करें और हाथ जोड़ के बैठ जाए अल्लाह के आगे कि अल्लाह कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिए, कोई बड़ा गुनाह हो गया हो तो माफ़ कर दीजिए, कोई आजमाइश हो तो उसे टाल दीजिए। और 300 बार या ज़ल जलाल वल इकराम, 300 बार या वली या वाली या नसीर, 100 बार ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, 40 बार आयत करीमा ये पढ़ें। इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन हफीज़ पूरे घर को याद करा दें बच्चे को कि अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा आफतों से, परेशानियों से, बीमारियों से। और अपने घर में अजान दिला दें दोनों लोग कम से कम 20-25 दिन, सुबह शाम, सुबह फजर के बाद, रात इशा के बाद, और 41 बार सूरह फातिहा पढ़ के बिस्मिल्लाह के साथ बावजू पानी दम कर लें। सिर्फ एक बार घर के सब कोनों में छिड़क दें। कोई अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कोई ऐसी गड़बड़ वाली बात होगी तो वो दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह उम्मीद है कि जहीर भाई ने भी नोट कर लिया होगा और अस्मा ने भी। शहनाज साहिबा का सवाल ये था कि सलातुत तस्बीह में अगर गिनती भूल जाए
تو اس کے لیے کیا کریں؟ اب یہ بھولنے کا جو عارضہ ہے اس پہ بھی ایک سوال اور ہے، ایک ساتھ لے رہے ہیں، ان کو بھولنے کی بیماری ہے، اس کے لیے بھولنے والی جو بیماری ہے انہیں تو ایک تو 41 بار سونف سورہ فاتحہ پڑھ کے سونف دم کر لیں، بسم اللہ کے ساتھ باوضو 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ کے، اور اس میں سونف ملاتی رہیں، دن میں 2-3 بار وہ آدھا چمچ سونف کھاتی رہیں، ان ربی علی کل شیء حفیظ ایک تسبیح، 5 منقع، 5 بادام، 3 کالی مرچ روز رات میں سوتے ہوئے کھا لیا کریں، مائنڈ بہت شارپ ہو جائے گا انشاءاللہ، یادداشت بہت بڑھیا ہو جائے گی۔ اور صلاۃ التسبیح کے بارے میں جو انہوں نے پوچھا ہے، تو اگر جان بوجھ کے بار بار آپ کو غلطی ہوتی ہے پھر تو آپ کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، لیکن ایک احتیاط یہ بھی ہے کہ آپ آخر میں جب سب سے آخری آپ 15 بار پڑھتے ہیں تیسرا کلمہ، تو اس میں تھوڑا سا بڑھا دیا کریں 5-7 دفعہ، تو اگر کوئی کوتاہی ہوگی تو وہ دور ہو جائے گی، کم نہ رہے زیادہ ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور بھول چوک پہ اللہ پکڑ نہیں کرتے۔ جب قرآن میں کہتے ہیں کہ اگر تم نے بھول سے روزے میں کچھ کھا لیا تو کوئی بات نہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی صلاۃ التسبیح اللہ تک پہنچ رہی ہے، لیکن بس احتیاط زیادہ کرنی شروع کر دیں جب آپ کو اندازہ ہے۔ جی محمد جمال صاحب پٹنہ سے، خوشنما تھوڑا سا انتظار۔ جی جمال بھائی۔ جی السلام علیکم اور وجاہت صاحب کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی ہمارا بات ہے کہ جس دن ہمارے یہ حضرت آتے ہیں وجاہت صاحب، اس دن ہماری بہت خوشی ہوتی ہے، ایسے تو اپنے گھر مولانا بڑھیا بات بتاتے ہیں، لیکن میرا ایک سوال تھا اور کچھ مشورہ بھی تھا۔ جی جی میرا سوال تھا کہ یہ حضرت وجاہت صاحب بتاتے ہیں کچھ مٹی، مہندی پتا اور کلونجی، تو ہم پٹنہ سے بول رہے تھے کیا اس کا نام کوئی اور ہے کیا؟ اس لیے بہت ساری دکان میں پوچھتے ہیں جہاں سے جڑی بوٹی والے ملتے ہیں وہاں بتاتے ہیں، اس کے بارے میں ہم کو پتہ نہیں ہے۔ کلونجی تو سمجھ میں آیا، جمال بھائی ذرا بلند آواز سے، کلونجی کے علاوہ آپ نے دوسری کس جڑی بوٹی کا نام لیا ہے؟ کشتے شیری بتا رہے تھے کلونجی، کٹ مٹی اور مہندی پتا۔ اچھا جی 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 ٹھیک ہے تینوں بتاتے ہیں، تو کیا اس کا پٹنہ میں کیا کوئی اور نام سے میں جاننا چاہتا ہوں؟ ٹھیک ہے، کوئی اور سوال جمال بھائی؟ یہ ایک مشورہ اور یہ تھا کہ آپ ایک سنیچر کے دن ہر ایک صحابی کے بارے میں ان کا ہسٹری بتاتے تھے، تو ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے 4 خلیفہ ہیں یا 4 ہمارے جو امام ہیں ان کے بارے میں بھی ایک ایک کر کے اگر ان کا بھی تذکرہ بتائیں تو بہت لوگ۔ جی جمال بھائی، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً کم و بیش ہم 70 سے زائد صحابہ اکرام کو اپنے اس پروگرام میں ہر سنیچر صحابہ سیریز کے تحت شامل کر چکے، اور اس میں آغاز ہی جو ہوا تھا وہ 4 خلفاء سے ہوا تھا، حضرت ابوبکر صدیق سے ہم نے آغاز کیا تھا، تو ان کے بارے میں ہو چکا ہے، لیکن کوشش رہے گی انشاءاللہ کہ پھر کبھی کسی موقع پر اعادہ ہو جائے ان کا۔ بہت بہت شکریہ آپ کے مشورے کا، آپ کے تجویز کا، اور آپ کا سوال محفوظ ہے۔ خوشنما سے بات کر رہے ہیں۔ جی خوشنما بتائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی باجی ہمیں سوال پوچھنا تھا کہ ہماری چھوٹی بہن کو اینیمیا ہو گیا ہے، تو مولانا صاحب سے یہ پوچھنا تھا، اینیمیا مطلب خون کی کمی زیادہ ہوتی ہے نا، تو اس کے لیے مطلب کچھ بتا دیں، اس کے پیروں میں مطلب سنسناہٹ سی مچتی رہتی ہے اس کی باڈی میں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے کل کا پروگرام دیکھا ہوتا تو مجاز صاحب نے بہت تفصیل سے بتایا تھا، لیکن شاید چوک گئی ہوں، نہ دیکھا ہو۔ یوٹیوب پہ دیکھ لیں۔ اور باجی مطلب جیسے دن بھر میں آج کل جیسے سو کے اٹھتے ہیں، باجی پوری باڈی میں جیسے درد ہونے لگتی ہے، فیور سا محسوس ہوتا ہے، اس کے لیے مطلب باجی کوئی مولانا صاحب کچھ بتا دیں کہ مطلب جو ہے ایسا اب نہ موسم کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے؟ بالکل بالکل، برسات میں عموماً ایسا ہوتا ہے، یا بدلتے موسم میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ جی اس مجاز کے لیے کلوجی چٹکی بھر کھایا کریں کھانے کے بعد 3 ٹائم، اور 5 منقع صبح شام لے لیں، اور تیز گرم پانی پیا کریں، 1 گلاس صبح 1 گلاس شام، کھولتا ہوا پانی گھونٹ گھونٹ کر کے جیسے چائے پیتے ہیں، اور یا سلام یا اللہ کا ورد رکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اٹھنے کے بعد بالکل فریش ہوں گی۔ جی مختصر طور پر انیمیا کے لیے کچھ اس کے لیے میں نے 4 سیب کے 4 پیس کر کے ایک کوکر میں 1 گلاس پانی میں 2 سیٹی دینے کے لیے کہا تھا، 2 سیٹی کے بعد اسے اتار لیں کوکر کو، چھان کے سیب بچوں کو کھلا دیں، اور وہ پانی اس بچی کو پلا دیں 15-20 دن، انشاءاللہ جو خون کی کمی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ جی علی محمد صاحب فرمائیے، سوال کیا ہے؟ علی بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں؟ ہاں سن رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی۔ بہن آپ کا پروگرام مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اور میں ہمیشہ ہی دیکھتا ہوں، مطلب بہت بہت شاید ایسا کوئی دن ہو جو مس کر جاؤں، کسی کام سے اگر چلے جاؤں تو، نہیں تو پروگرام آپ لوگ کا بہت ہی اچھا لگتا ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور اسی طرح ہمارا حوصلہ بڑھاتے رہیں بھائی۔ دل خوش ہو جاتا ہے، جو ہم لوگ بات نہیں جانتے وہ بھی ہمیں جاننے کے اور سیکھنے کو ملتا ہے، بہت بہت آپ شکریہ، سے اور مولانا صاحب سے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور دین کی راہ پر مزید آپ کو استقامت بخشے۔ جی کوئی سوال ہے؟ ہاں میرا سوال ہے، 2 سوال ہے۔ جی پہلا سوال۔ ایک پہلا سوال ہے، ایک میری بیٹی ہے 9 سال کے، اس کا نام مدینہ رکھے ہوئے ہیں، تو یہ نام اچھا ہے کہ نہیں، اس کے بارے میں جاننا ہے۔ ٹھیک ہے۔
اور دوسرا میں رات میں کبھی کبھی ایسا ہوتا خواب دیکھتا ہوں جس میں کوئی شیطان مجھے بالکل میں جا رہا ہوں اور میرا ہاتھ پاؤں بالکل کام نہیں کرتا ہے، وہ میرے کو جکڑ لیتا ہے. اس کے بارے میں میرے کو جاننا ہے بہن. ٹھیک ہے، غور سے سنیے. مدینہ نام کیسا ہے مجاز؟ مدینہ نام ٹھیک ہے، جس نسبت سے یہ رکھ رہے ہیں انشاءاللہ انہیں اجر بھی ملے گا اور جی فیض بھی ملے گا. اب یہ خواب جو ہے، یہ خواب کے لیے تو میں نے بتایا کہ ایک بار شروع میں درود، اس کے بعد ایک بار سورہ فاتحہ، ایک بار آیت الکرسی، بعد والے تینوں قل پڑھ کے آخر میں درود پڑھ کے اپنے ہاتھوں میں پھونک مارے، پورے جسم پہ پھیلیں. اس طرح کے خواب کبھی نہیں آئیں گے انشاءاللہ. جی کوٹ مٹی، مہندی پتا اور یہ تمام چیزیں کس نام سے پٹنہ میں اصل میں کلونجی اور مہندی پتا تو سب کو معلوم ہے. مہندی پتا بھی اور وہ بھی. کوٹ مٹی کست شیری بھی کہلاتی ہے، ایک لکڑی کی جڑ ٹائپ ہوتی ہے بہت ملائم سی، وہ ہاتھ سے ٹوٹ بھی جاتی ہے. گھر میں بھی پیس سکتے ہیں اسے، سفید سے رنگ کی ہوتی ہے جڑیں، تو وہ بازار میں بہت آرام سے مل جاتی ہے. جن جگہوں پہ کوٹ مٹی کہتے ہیں یا پھر کست شیری کہتے ہیں، دو ہی نام ہیں. کست بھی کہتے ہیں، کست اسی سے کست شیری بنایا. یہ حضور کی بتائی ہوئی چیز ہے، اس لیے میں زیادہ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. یہ اینٹی بائیوٹک ہے اور آپ کی تمام بیماریوں میں شفا یاب ہے اللہ کی طرف سے. اس میں بہت شفا رکھی گئی ہے. جی اب ایک سوال بہن کا ہے، صدف صاحبہ کا، جیسے انہوں نے بتایا 45 سال ان کی عمر ہے اور مینوپاز شاید ان کو قریب ہے یا وہ اس دور سے گزر رہی ہیں، تو پیریڈز میں بہت پریشانی ہوتی ہے اور خاص طور پر سر درد رہتا ہے. ہاں مطلب پیریڈ میں دقت ہوتی ہے. اور کیا بات بتائی؟ اور سر درد رہتا ہے. ہاں ایک تو یہ کلونجی کا اور زیتون کا تیل برابر مقدار میں ملا کے رکھ لیں، ڈراپر میں ڈال کے ایک بوند ناک میں ڈالیں، تھوڑی مرچی لگیں برداشت کریں. 3 انجیر صبح کو نہار منہ کھائیں اور پیریڈ کے لیے تو بلکہ 7 انجیر کھا لیں. اگر پیریڈ میں کوئی دقت ہے 10 دن تک انشاءاللہ سر کا درد بھی ختم ہو جائے گا، پیریڈ بھی نارمل آ جائیں گے. اور پیریڈ میں اگر تیز درد ہوتا ہے تو تیز گرم پانی پیا کریں کھولتا ہوا، 1 گلاس صبح 1 گلاس شام. 1 چٹکی کلونجی کھانے کے بعد دونوں ٹائم لیں. ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ نروں پہ سے برم اتر جائے گا، پیریڈ کا درد ختم ہو جائے گا. اگر کبھی ایسا ہو کہ درد بہت زیادہ محسوس ہو تو 1 چمچ سونف رات کو 1 گلاس دودھ سے لے لیں گی تو انشاءاللہ ہاتھ کے ہاتھ درد ختم ہوگا. 2 کالرز اور ہیں راشد اور اریبہ، اور سوال جو ہے وہ ایک بہن کا یہ بھی ہے مجاز صاحب کہ ان کو ہرنیا کا پرابلم ہے. اب وہ آپ سے دریافت کرنا چاہ رہی تھیں کہ آپریشن کروائیں یا نہ کروائیں. تھوڑی دیر کے لیے اسے روک رہے ہیں. 5 سال کا بچہ ہے جو بول بھی نہیں پاتا. یہ دونوں سوالات ہمارے پاس محفوظ ہیں. راشد صاحب سے بات کر رہے ہیں. جی راشد بھائی، مئو سے راشد بھائی، اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو سوال بتائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم لوگ ٹی وی کی آواز. سوال یہ تھا کہ ہماری جو بیگم ہے، ہاں ہماری جو بیگم ہے ان کو بی پی ہائی کا بہت زیادہ پرابلم رہتا ہے. ہم نے بہت ساری دوائیاں بھی کریں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اریبہ سے بات کر رہے ہیں. جی اریبہ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے. ہاں میں یہاں جمشید پور سے بول رہی ہوں. یہ مطلب ہمارا آنکھ کا پرابلم ہے. اریبہ صاحب آپ کی آواز پوری طرح نہیں پہنچ رہی ہے. ٹی وی کی آواز اگر آپ نے بڑھا رکھی ہے تو کم کر دیں اور سوال بتائیے بلند آواز سے. السلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. جی اریبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہن. ہاں میری آنکھ میں پرابلم ہے. آنکھ میں موتیابین ہو گیا. ڈاکٹر نے بولا آپریشن کے لیے. میں کیا کروں؟ غور سے سنیے. جی مجاز صاحب کیا کیا جائے؟ انہیں چاہیے کہ گلاب کا رخ اور سونف کا رخ، ارغ بادیان جو کہلاتا ہے، سونف کا رخ اور گلاب کا رخ برابر مقدار میں ملا کے ڈراپر میں بھر کے آنکھ میں ڈالیں. کم سے کم 3 یا 4 بار دن میں. 3 کاجو سادے روز کھائیں. کست شیری جو کوٹ مٹی بھی کہلاتی ہے وہ پسوا کے رکھ لیں. آدھا چمچ کھانے کے بعد تینوں ٹائم لیں. انشاءاللہ تعالیٰ امید یہ ہے کہ آپریشن نہیں کرانا پڑے گا. اللہ نور السماواتی والارض، اللہ نور السماواتی والارض قرآن کی ایک آیت ہے. ایک تصویر روز اس کی پڑھیں. ہر نماز کے بعد 41 بار یا نور پڑھیں اور درود شریف کا دم کریں آنکھوں پہ. ہر نماز کے بعد درود شریف پڑھا نماز والا، اس طرح شہادت کی انگلی جوڑی، پھونک ماری اور آنکھوں پہ پھیر لی ہر نماز کے بعد. انشاءاللہ تعالیٰ آپریشن نہیں کرانا پڑے گا. ہرنیا کا آپریشن کروائیں یا نہ کروائیں؟ ہاں وہ ضروری ہے، وہ کرا لینا چاہیے انہیں. ویسے تو کوٹ مٹی، مہندی پتہ اور کلونجی پسوا کے اور 1 چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم لیں
اور 2 چھوٹی الائچی دن میں 3 بار لیں. اگر اس سے 15 دن میں ان کا ہرنیا ختم ہو گیا تو پھر تو آپریشن کی ضرورت نہیں ہے. لیکن 15 دن کے بعد اگر ہرنیا اسی طرح رہا, اس دوائی سے انہیں فائدہ نہ ہوا, تو پھر انہیں آپریشن کرا لینا چاہیے, زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے. جی 5 سال کا بچہ جو صرف ممی پاپا بولتا ہے اور کچھ نہیں بولتا, ہاں اس کے لیے انہیں 3 تو منقر رات میں اسے دینی چاہیے بچے کو بنا بیج کے, اور 1/4 اخروٹ پیس کے آدھا چمچ شہد ملا کے وہ چٹائیں اسے دن میں کسی بھی ٹائم. 7 بادام رات کو پانی میں بھگو دیں اور صبح کو اسے ایک کر کے دیں, ایک چبا لے پھر دوسرا پھر تیسرا, اس طرح سے 7 بادام اسے کھلائیں. انشاءاللہ 1 مہینے میں بولنے لگے گا. 21 بار یا شہید اس کے سرانے کھڑے ہو گئے دم کریں, اگر وہ سوتا ہو یا اٹھا ہوا ہو تو ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے 21 بار یا شہید پڑھ کے اس پہ دم کر دیا کریں. جی ہائی بلڈ پریشر کے لیے کیا کریں؟ اس کے لیے اناردانہ, ادرک اور پودینہ, یہ 3 چیزیں ملا کے چٹنی بنائیں اور 1 چمچ چٹنی روز کھائیں. 2 چھوٹی الائچی دن میں کم سے کم 2 یا 3 بار, اور تھوڑی دیر ننگے پاؤں پھرا کریں فرش پہ. انشاءاللہ تعالیٰ بالکل نارمل رہے گا سب. جی اس دوران کے کچھ اور سوال آئے. مجاز صاحب اپنا ایک سوال جلدی سے آپ سے کر لیتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اتنی بچت کرتے ہیں کہ وہ کنجوسی, بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ خساست پر اتر آتے ہیں. کنجوسی سے بھی ایک اور جس کو شح کہا گیا ہے قرآن پاک میں, انتہا درجے کی بخیلی, کہ نہ خود پہ خرچ کریں نہ بچوں پہ خرچ کریں. تو اتنی انتہا درجے کی بخیلی یہ کس درجے میں آئے گی؟ بہت بڑا گناہ ہے بخیلی. اصل میں قرآن نہیں منع کیا ہے. آپ یہ دیکھیں جو سادگی سے جو بچت ہوتی ہے نا, اس سرپلس کو ان محرومین میں لگانا ہے جن کے پاس نہیں ہے. صحت کے نہیں رکھنا. قرآن صحت کے رکھنے والوں کو منع کرتا ہے. اور بچت کے لیے ایک بات ذرا سی رہ گئی تھی کہ آپ سادگی اختیار کریں اپنی تقریبات میں, اپنی شادی جو ہیں, آپ کے فنکشن ہیں, یا مذہبی جو آپ کے دکھاوے کے لیے حج اور عمرے ہیں, یا قربانی, بڑی بڑی قربانی لوگ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ کو گناہ کی طرف لے جاتی ہیں, اور گناہ آپ کو آگ کی طرف لے جاتا ہے. یہ ساری ان چیزوں سے بچیں گے تو انشاءاللہ سادگی زندگی میں آئے گی, اور بچت اصل میں تقریبات کو اپنی سادہ کریں. بہت بہت شکریہ مجاز صاحب اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے, ناظرین کی رہنمائی کے لیے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے, اور انشاءاللہ پھر آپ سے عنقریب ملاقات ہو انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. تو ناظرین وقت ہو رہا ہے پروگرام کو ختم کرنے کا, لیکن تو ہمیں کل تک کے لیے اجازت دیجیے. کل ملتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.